ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے اسے اچھا لگے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے، لیکن اس کا تزکیہ اور اس کا شعور اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ تعریف جو مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ میرے لیے اچھی ہے نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ سفید چینی جو مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ میرے بدن کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو جب آپ کو یہ شعور میں یہ بات سمجھ آتی ہے تو آپ سفید چینی کو ریزسٹ کرتے ہیں، وائٹ شوگر کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ وائٹ شوگر آپ کے ٹیسٹ بڈس کو پلیز کرتی ہے لیکن آپ اسے ریزسٹ کرتے ہیں، اور آپ کا شعور اس قابل بناتا ہے اور آپ اس کو نہیں آنے دیتے۔ یہ ہے تزکیہ اور اس لیول پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا۔ اور بچے کے اندر اب ہو یہ رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں جو بڑا پرابلم پیدا ہو رہا ہے، ایک بہت چھوٹے بچے کا بھی نفس ہوتا ہے، نفس کا تعلق بلوغت سے نہیں ہے، اور نفس کے لیے تعریف مضر ہے۔ یعنی جب ہم کسی بچے کو تعریف کرتے ہیں تو تعریف ہر انسان کو اچھی لگے گی، یہ ہمارے نفس کی کمزوری ہے۔ تعریف جب آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن تعریف جو ہے اس کے بارے میں یعنی اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ تعریف جو ہے وہ مناسب چیز نہیں ہے، اور اس کی جو سب سے بڑا خطرہ، جو سب سے بڑی خرابی کسی انسان میں تعریف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کی آپ تعریف کریں تو وہ لازماً اس کے اندر خرابی پیدا کرے۔ بہت سے لوگوں کے اندر تعریف فوری طور پر خرابی پیدا نہیں کرتی، لیکن ایک ایسی خرابی جو تعریف کے نتیجے میں کسی نفس میں پیدا ہوتی ہے، میں اس خرابی کی پہچان کرا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ خرابی کیا ہے۔ اس خرابی کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں۔ پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان میں، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے نیک ہو، چاہے جیسا بھی انسان ہو، اس کے اندر تعریف کا اچھا لگنا، تعریف مجھے اچھی لگتی ہے، میری تعریف کی جائے تو مجھے اچھی لگے گی، یہ پوٹینشل تو ہر انسان میں موجود ہے۔ جیسے ہر انسان کے اندر اللہ نے قوت گناہ رکھی ہے، امکان گناہ رکھا ہے، تو اگر کوئی انسان، کوئی بہت بڑا عالم یا صوفی یہ دعویٰ کرے کہ اب میں گناہ نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کے اندر امکان گناہ موجود ہے، قوت گناہ موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر جو میں نے اپنا تزکیہ ایسا کر لیا کہ میں نے قوت گناہ کو توڑ دیا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی طرح تعریف اچھی لگنا یہ اس کا ایک پوٹینشل ہے، تعریف اچھی لگے گی۔ تزکیے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان تعریف کو، یعنی تزکیہ اگر بہت زیادہ ہو تو اس کے نتیجے میں یہ پوائنٹ آتا ہے کہ انسان کو اپنی تعریف سننے سے بیزاری ہوتی ہے، انسان شعوری طور پر نہیں چاہتا، اور انسان تعریف کو کراہیت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی تزکیہ اگر اچھا تزکیہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوگی کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہمیں کراہیت ہوگی، ہمیں برا، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو شعوری طور پر ناپسند کریں گے اور ہم اسے قبول نہیں کرنا چاہیں گے، ہم اسے سننا نہیں چاہیں گے۔ یہ تزکیے کے نتیجے میں انسان اس لیول پہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پر انسان اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو اسے اچھا لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک چیز ہے، یعنی میں نے ایک بات یہ کی کہ یہ ایک بیسک لیول ہے انسان کا، اور تزکیے کے نتیجے میں یہ لیول اتنا اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسی انسان کی تعریفیں کی جاتی ہیں تو اس سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے، اس انسان کے اندر جو تعریفیں سن رہا ہے اس کے اندر تعریف سننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ تعریف سننے کی خواہش اور تعریف کا اچھا لگنا یہ دو الگ چیزیں، بالکل الگ چیزیں۔ یعنی ایک عام سا آدمی ہے اور اچھا نیک آدمی ہے، اس کے اندر تعریف اچھی تو لگتی ہے لیکن تعریف سننے کی اس کے اندر خواہش نہیں ہے، یعنی وانٹ آف پریز جو ہے یہ پیدا ہو جائے۔ یعنی دیکھیں، یو فیل گڈ وین سم ون پریزز یو، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ یو ہیو اے وانٹ ٹو بی پریزڈ، یعنی آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں۔ اور اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں کسی اور کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ کی تعریف نہیں ہو رہی تو آپ کو پریشانی شروع ہو جائے گی، اور اگر ویسے بھی آپ کی تعریف نہیں ہو رہی، کسی اور کی بھی نہیں ہو رہی تو بھی ہوگی، اور اگر کسی اور کی ہو گئی اور آپ کی نہیں ہو رہی تو پھر تو آپ کو آگ لگ جائے گی، پھر تو بہت مسئلہ ہوگا۔ تو تعریف میری اگر نہیں ہوتی تو مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، اور تعریف کروانے کی خواہش اور اپنی تعریف سننے کی خواہش میرے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ پوری بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے، ایک چیز ہے کہ تعریف مجھے اچھی لگتی ہے لیکن اس کی خواہش نہیں ہے، یہ تو ہے بالکل نارمل سی بات، اللہ نے ہمارے نفس کو اسی طرح ڈیزائن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی بیان کر لیجئے
اللہ نے ہر انسان کے اندر قوت گناہ رکھا ہے، امکان گناہ رکھا ہے، قوت گناہ کی قوت رکھی ہے، لیکن گناہ کی خواہش پیدا ہو جائے اور گناہ کی طرف میرا نفس گناہ کو مرغوب بنائے، یہ ہے یعنی یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ اور میرے اندر قوت گناہ تو ہے لیکن رغبت گناہ نہیں ہے، میرے اندر قوت گناہ تو ہے لیکن میں گناہ مجھے اب مرغوب نہیں ہے، بلکہ گناہ سے مجھے ایک کراہیت ہوتی ہے۔ یہ ہے تزکیے کا کمال، یعنی جتنا تزکیہ اچھا ہوگا اتنے مرغوبات نفیس ہوتے چلے جائیں گے۔ اور نفس جو ہے، نفس ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت کم اس بات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بچے کا بھی نفس ایسے ہی ہے جیسے میرا نفس ہے، ہر انسان کا نفس ہے۔ تو جو نفس کے ضعف ہیں، جو نفس کی کمزوریاں ہیں، جو نفس کے مسائل اور نفس کے عوارض ہیں، بچہ بھی نفس کے کسی عارضے میں مبتلا ہوتا ہے، میں بھی نفس کے کسی عارضے میں مبتلا ہوتا ہوں۔ حب جاہ، یہ جو لفظ ہے حب جاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات فرمائی کہ کسی مومن کے، کسی مسلمان کے ایمان کو جو خطرہ حب جاہ اور حب مال سے ہے، وہ کسی بکری کو بھیڑیے سے جو، یعنی اگر کسی بکری کو بھیڑیے سے جو خطرہ ہے، بھوکے بھیڑیے سے، اس سے زیادہ بڑا خطرہ کسی مسلمان کے ایمان کو حب جاہ سے ہے۔ تو اب سوال یہ کہ حب جاہ کیا بڑوں کے اندر ہوگی، بچوں کے اندر نہیں ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچے کے اندر بھی حب جاہ کا پوٹینشل موجود ہے، یعنی اس کا پوٹینشل موجود ہے۔ تو نارمل چیز تو یہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے اسے اچھا لگے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے، لیکن اس کا تزکیہ اور اس کا شعور اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ تعریف جو مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ میرے لیے اچھی ہے نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ سفید چینی جو مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ میرے بدن کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو جب آپ کو یہ شعور میں یہ بات سمجھ آتی ہے تو آپ سفید چینی کو ریزسٹ کرتے ہیں، وائٹ شوگر کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ وائٹ شوگر آپ کے ٹیسٹ بڈز کو پلیز کرتی ہے لیکن آپ اسے ریزسٹ کرتے ہیں، اور آپ کا شعور اس قابل بناتا ہے اور آپ اس کو نہیں آنے دیتے۔ یہ ہے تزکیہ اور اس لیول پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا۔ اور بچے کے اندر اب ہو یہ رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں جو بڑا پرابلم پیدا ہو رہا ہے کہ ہم ہر انسان کو اس طرح مینج کر رہے ہیں کہ ہر انسان تعریف کا رسیہ ہو گیا ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہو گیا ہے، میں آپ کو بہت اچھے لوگ، میں ابھی پچھلے دنوں کسی بڑے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا ایک پورا گروپ، میں کچھ لوگوں سے میں ملا، وہ بڑے نیک لوگ تھے۔ تو میں نے کسی بات پر ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی کیا کام کر رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے، تو کسی بات پر کسی نے کہا کہ یہاں اچھا کام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا کیوں، فائدہ کیوں نہیں اچھا کام کرنے کا؟ تو انہوں نے کہا اچھے کام کو سراہتا کون ہے، تعریف کون کرتا ہے، دیکھتا کون ہے؟ ہماری تو کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، تو فائدہ کیا؟ جب یہاں ہم تو اس جگہ پہ اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن ہماری کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، جب ہماری کوئی تعریف ہی نہیں کرتا تو پھر ہمیں فائدہ کیا؟ انسان اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی وانٹ آف پریز جو ہے یہ ایک مرض ہے۔